وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو بأید، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. اید حمزہ یا اور دال. اید یؤید تأیید، اس کا مطلب کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے، کسی کو قوت بہم پہنچانا. جی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ. اَيَّدْنَاهُ اسی سے ہے ایدن، اَيَّدْنَاهُ. یہ لفظ عید ہے، یہ لفظ ایدی نہیں ہے جس طرح بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ لفظ ایدی ہے، ایدی سے عید ہے. ایک لفظ ہوتا ہے عید حمزہ یا اور دال، جس کا مطلب قوت اور طاقت. اید یؤید تأیید، ایدناہ اسی سے ہے. اور ایک ہے ید کی جمع ایدی، تو یہ ید کی جمع ایدی نہیں ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر یہی مروی ہے، بأید یعنی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. امام ابن کثیر نے ذکر فرمایا ہے. والسماء بنیناها بأید، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو بأید، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. آسمان اللہ کی بڑی عظیم الشان مخلوق ہے، بہت سخت قسم کی اور لمبی چوڑی اللہ کی عظیم مخلوق ہے. تو جو اللہ آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے تو وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا. اس اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ فلاں کام نہیں کر سکتا، اللہ فلاں کام نہیں کر سکتا، تو یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتراض ہے. اسی لیے اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. ان اللہ یا للہ ملک السماوات والارض، یا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، یا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی عظمت، اپنی شان بیان کرنے کے لیے آسمان کا ذکر فرمایا. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ بناہا، آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، تو جو اللہ آسمان کو بنانے والا ہے وہ تمہیں نہیں بنا سکتا.
تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہی حقیقت واضح فرمائی ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں۔ یعنی آسمان جیسی وسیع اور عظیم مخلوق اللہ نے بنائی، اور اللہ تعالیٰ جتنی چاہے مزید وسعت دے دیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جتنی چاہے مزید وسعت دے دیں، جتنا چاہے کائنات پھیلتی جائے، وسیع سے وسیع تر ہوتی جائے۔ بعض آج کے جدید بعض علماء سائنسدان وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ عالم، شاید اس سے یہی مراد ہو کہ آسمان کو بھی ہم نے بنایا قوت کے ساتھ، اور ہم اس کو وسیع سے وسیع تر کرتے جا رہے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سے مراد کہ ہم وسعت دینے والے ہیں، ہم کشادگی دینے والے ہیں۔ جو اللہ آسمان و زمین کا خالق ہو، اس اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کر سکتا ہے، وہ اپنے خزانوں میں سے ہر چیز دے سکتا ہے اپنی مخلوق کو۔ مخلوق اسے جو مانگے، رزق مانگے، روزی مانگے، جو مانگے اس سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے، اور بارش برسا کر اللہ جتنی چاہے روزی، باغات، کھیتیاں، رزق میں اللہ ہزاروں گنا اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی لوگوں کے رزق میں، روزی میں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا۔ بعض مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم وسعت رکھنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان جیسی عظیم مخلوق پیدا کرنے کے بعد اب ہم کوئی تھک نہیں گئے کہ اب ہمارے لیے اب اور پیدا کرنا مشکل ہو گیا۔ انسان ناقص ہے نا، تو انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی اپنا سارا سرمایہ، اپنی ساری طاقت اگر کسی ایک طرف لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں کچھ دیر کے لیے تھک گیا ہوں، اب میں مزید انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، اب میں مزید سرمایہ نہیں لگا سکتا، میں نے اپنی ساری طاقت، اپنا سارا سرمایہ فلاں جگہ جھونک دی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے تو اللہ رب العالمین تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو ناقص نہیں ہیں، وہ تو کامل ہیں، اور ہر قسم کی صفت کمال، قوت، طاقت، قدرت اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے۔ اللہ آسمان جیسی عظیم مخلوق کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس پوری طاقت، پورا اقتدار، پورا اختیار موجود ہے۔ اللہ چاہیں اللہ اس جیسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں آسمان مزید بنا دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے بنایا قوت کے ساتھ، اور ہم وسعت رکھنے والے ہیں، یا ہم وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین ہم نے اس کو بچھا دیا، فرشناها، ہم نے اس کو بچھا دیا، یعنی فرش کی طرح ہم نے فرش بنا دیا زمین کو۔ ہمیں جو لفظ فرش استعمال کرتے ہیں اردو میں، عرش ہم استعمال کرتے ہیں بلندی کے لیے، اور فرش ہم استعمال کرتے ہیں جو نیچے چیز ہو اس کے لیے۔ تو زمین کو ہم نے فرش کی طرح بچھا دیا کہ جس پر انسان چل سکے، انسان کے لیے جائے قرار ہو، انسان کے لیے اس پر چلنا، کھڑا ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، آرام کرنا یہ چیز مشکل نہ ہو، تو زمین کو ہم نے بچھا دیا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بس کتنا ہی اچھا ہم بچھانے والے ہیں، کتنی بہترین اللہ نے زمین بنائی کہ ہمارے لیے جائے قرار ہے، اور ہمیں زمین پر کھڑے ہوتے وقت، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے۔ دیکھیے کئی لوگ ہیں کہ ان کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی آواز آئے تو ان کو جاگ آ جاتی ہے، لیکن اللہ نے زمین ایسی جائے قرار اور پرسکون بچھونا بنایا ہے
کہ انسان سوتا ہے جب کوئی آواز وغیرہ نہ آئے اور تو انسان کو کتنی اچھی نیند آتی ہے اور انسان کتنے مزے سے چلتا پھرتا بھی ہے، انسان بیٹھتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے۔ فنعم الماہدون، کتنا ہی ہم اچھا بچھانے والے ہیں۔ آسمان اور زمین یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے کیسے آسمان کو بنایا، کیسے زمین کو بچھایا، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب اللہ اپنی قدرتوں کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، تو آسمان و زمین کا بطور خاص ذکر فرماتے ہیں۔ پھر جی ہم لوگ فرش بولتے ہیں، فرش سے مراد ہم زمین لیتے ہیں، نیچے والی چیز، تو فرش عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ جو عرش لفظ ہے، عرش بھی عربی کا لفظ ہے، تو ہم عرش سے مراد تخت، تختہ یا اونچی چیز مراد لیتے ہیں، تو فرش سے مراد نیچی چیز جو نیچے ہو، اور عرش سے مراد جو اونچی چیز ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے اپنی عظیم قدرت بیان کرنے کے لیے آسمان و زمین کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو مثالیں دی۔ تو اللہ کی قدرتیں، اللہ کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اور قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بیان ہو، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کے رب، خالق، مالک ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور صرف اللہ کے رب، خالق، مالک، رازق، مدبر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کے رب ہونے کی دلیل کے ساتھ ساتھ اس ربوبیت میں، الوہیت میں اکیلے ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو اس قسم کے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کائنات کی وسعتیں بیان فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا فرمایا، یہ سارے ستارے اور یہ سیارے اور یہ پہاڑ اور یہ زمین اور یہ درخت اور یہ شجر اور یہ حجر اور ہر قسم کی مخلوقات یہ اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ اپنی قدرتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رب ہے۔ اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ رب جو اس کی شان ہے، جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ شان ایک شخصیت کی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی بات ہے جس کو وہ مشرکین جو اللہ کے علاوہ ہزاروں معبود بناتے ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آسمان بنا سکے، جو زمین بنا سکے، جو کواکب، ستارے اور جو پہاڑ اور درخت اور شجر، حجر اور ہر قسم کی چیز بنا سکے۔ اس کو مشرکین بھی مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، اور پھر اس بارش سے، اس برکت والے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، تو یہ سارے مشرک بھی جواب دیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجیے سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جب اس بات کو مشرک بھی مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر مشرک تو ویسے ہی پھر بحث کر رہے ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا زمین و آسمان کا خالق ایک ہی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ بارش برسانے والا اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے۔ اگر ان سے سوال کریں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کون پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، تمام مخلوقات کو، تو یہ جواب دیں گے بے ایک زبان کہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سوال بھی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کریں کہ مشرک بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ جب پیدا کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک، جب بارش برسانے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک، جب روزی دینے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک، جب انسانوں کو، حیوانوں کو، ہر قسم کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک، تب پھر یہ تو ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کے جواب میں اپنی مخلوق سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے پیدا کیا، روزی دیتا ہے، انعام کرتا ہے، ہر قسم کی تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے،
تم اب اللہ کی باتیں مانو اور تم اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے شکر ادا کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ تو جب یہ سارے کام اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے تو پھر عبادت بھی اسی وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے جس کا اصل مسئلہ ہے توحید الوہیت کا۔ جب رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، مدبر ہونے میں، منعم حقیقی ہونے میں اللہ ایک ہے جس کو مشرک بھی مانتے ہیں، یہ توحید ربوبیت ہے، تو پھر عبادت کا لائق جو شکر ہے اصل میں اللہ کی ساری نعمتوں کا جس کو عبادت کہتے ہیں، تو عبادت بھی پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ یا تو اللہ کے علاوہ کسی اور نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہو، انسانوں کی پیدائش میں وہ شریک ہو، کوئی مدد کی ہو اللہ کی، تو پھر ٹھیک ہے شکریہ ادا کرنے میں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا جائے، کوئی ذبح، کوئی نظر و نیاز، کوئی قسم، کوئی چیز کسی دوسرے کے لیے بھی چلو کر لی جائے اگر کوئی شریک ہو۔ جب مشرک بھی مانتے ہیں سارے کے سارے کہ پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، تدبیر کرنے میں، انعام کرنے میں، روزی دینے میں، اولادیں دینے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں جب بھی اس قسم کی آیات آتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مانو اس کائنات کا کوئی نہ کوئی رب ہے، اور اکثر لوگ مانتے ہی ہیں، اور پھر یہ بھی مانو کہ وہ ایک ہی ہے، یا تو کوئی ان صفات میں اس کا کوئی شریک ہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ جب وہ ایک ہی ہے پھر عبادت بھی اس ایک وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے، بات بھی پھر اسی کی مانی جانی چاہیے، حکم بھی پھر اسی کا چلنا چاہیے، پھر اسی کا جو بنایا ہوا نظام ہے، دین ہے، اسی کو اپنانا چاہیے، اس دین میں پھر اضافے بھی نہیں کرنے چاہیے اپنی طرف سے۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے سے ہم نے پیدا کیے دو جوڑے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ہر شے سے اللہ نے دو جوڑے بنائے، ہر شے سے، صرف جاندار چیزوں سے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے صرف جاندار چیزوں میں دو جوڑے ہیں، انسانوں کے اندر نر مادہ کا تصور ہے، حیوانات کے اندر نر مادہ کا تصور ہے، اور اب سائنس نے ترقی کی ہے تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ نباتات کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے، اور انسانوں اور حیوانوں کی طرح نباتات کی نسل بھی آگے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جوڑے ہیں یہ صرف انسانوں، حیوانوں، نباتات میں نہیں ہیں، یہ ہر چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں اور دیگر کئی صورتوں میں کہ بہت عظمت کے لائق ہے وہ ذات، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سورہ یاسین، بہت پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے کو پیدا فرمایا، ہر چیز میں جوڑے ہیں۔ کس کس چیز میں اے اللہ؟ مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے اس میں بھی جوڑے ہیں، ومن انفسہم، اور لوگوں کی جانوں میں بھی جوڑے ہیں یعنی انسانوں میں، ومما لا یعلمون، اور ان میں جنہیں لوگ جانتے ہی نہیں ابھی تک، ان میں بھی جوڑے ہیں۔ ہم جنہیں جانتے ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں، انسانوں، حیوانات میں، اور اللہ فرما رہے ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے، نباتات، پھل، کھیتیاں، نباتات، ان میں بھی جوڑے ہیں، اور صرف اس پہ بس نہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں بھی جوڑے ہیں جنہیں لوگ جانتے ہی نہیں۔ جراثیم، انہیں پرانے زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے، اور جراثیم کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ آج 21ویں صدی آ گئی اب ہم نے ہر چیز کو جان لی ہے، کتنی چیزیں جنہیں آج ہم بھی نہیں جانتے۔ اور یہ جو جوڑے ہیں یہ ہر چیز میں، یہ صرف جاندار چیزوں میں نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ صرف جاندار چیزوں میں، اور جوڑوں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی جنس سے مخالف، صرف جنس سے مخالف جوڑا نہیں ہوتا، جوڑے سے مراد جنس سے مخالف بھی ہوتا ہے، اور جوڑے سے مراد مقابل بھی ہوتا ہے، جو جنس سے مخالف نہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر خیر ہے، خیر کا جوڑا شر، دن ہے، دن کا جوڑا رات، زمین ہے، زمین کا جوڑا آسمان۔ تو ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں، آگ اور پانی، شجر، حجر، ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں۔ مثلا جاندار ہوتا ہے، جاندار کا بھی جوڑا ہے، بے جان، اور جس طرح جاندار میں جوڑے ہیں بے جان میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ مثلا دنیا ہے تو اس کا بھی جوڑا ہے آخرت،
ہر چیز میں جوڑے تو ہم کر لیتے ہیں، دنیا کے جوڑے کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، آخرت کو کفار ماننے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی جوڑا ہے، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ جب اولا ہے تو آخرت بھی ہے، جب دنیا ہے قریب کی زندگی تو بعد والی زندگی بھی تو ہوگی نا، اس کا بھی تو جوڑا ہوگا۔ دنیا کو تو ہر کوئی ماننے کو اور اس کے مزے اٹھانے کو تیار ہے، تو آخرت کا مزہ نہیں اٹھانا، آخرت کے فائدے نہیں لینے، دنیا کے اندر مصیبتوں سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، تو آخرت کی مصیبتوں سے نہیں بچنا، تو ہر چیز کے جوڑے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو یہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس سے اللہ کی شان واضح ہوتی ہے اور اس سے اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی عظمتیں بیان کر کے پھر کیا فرماتے ہیں کہ پھر ان عظمتوں سے اللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگلی آیت پڑھ لیجیے، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب تمہارا کام کیا؟ سب اللہ کی طرف دوڑو، اب سب اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ۔ وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو بڑا محبت کرنے والا، وہ تو ماؤں سے بھی ہزاروں ماؤں سے 70 مائیں ہم کہتے ہیں عام طور پر، صرف محاورے کے طور پر، تو وہ تو ہزاروں ماؤں، لاکھوں کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ، باپوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس اللہ کی طرف دوڑو، اللہ سے تعلق مضبوط کر لو۔ اگر بندہ اور اللہ کا تعلق بیان کرنا ہو، یا ہم نے کہنا ہو کہ دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق قائم کر لیں۔ اس میں انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ یہ جو عبادت ہے، عبادت کی جتنی صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اصل میں بندے کو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ملانا۔ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں تو گویا کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہیں۔ اور سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ اللہ کو بھول جائیں۔ انسان جو غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے، اس کے سامنے صرف دنیا رہ جاتی ہے، تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اور اللہ اس کی قرآن کریم میں جگہ جگہ مذمت کرتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب تو نزدیک ہے اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، کوئی نیا ذکر آتا ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی سے نئی آیات، نئی سے نئی وحی اترتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے کفار کو، وہ سنتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، یہ کفار نیا سے نیا ذکر سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی ہیں اور کھیلتے بھی رہتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان کو۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے رب کے ساتھ لگ جائے اور انسان اپنے رب کو یاد کرے، جس کو ذکر کہتے ہیں، اللہ کی یاد۔ اور سب سے بڑی خرابی اللہ کو بھول جانا، اللہ سے غافل ہو جانا۔ جو اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ بڑے غیرت والے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کو بھلا دے اور اللہ انسان کو یاد رکھیں۔ اللہ کیوں یاد رکھیں گے؟ اللہ کی ضرورت ہے کہ ہماری ضرورت ہے؟ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ ہمیں بھلا دیں گے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے حوالے سے فرماتے ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم۔ تو اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے۔ اللہ بھولتے نہیں ہیں، اعوذ باللہ، انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتے۔ لیکن جو اللہ کو یاد ہی نہ کرے، پھر اللہ باقاعدہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے انسان، لیکن پھر اللہ اس انسان کو اپنی نظروں سے دور کر دیتے ہیں، اپنی نظر کرم سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ اس کو آپ سمجھے بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کو بھولتا نہیں ہے، لیکن اللہ بھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو میری پرواہ نہیں ہے، میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ اللہ صرف پھر انسان کو
بھولتے نہیں ہیں، پھر اللہ انسان کو انسان بلا دیتے ہیں، اللہ انسان کو انسان کی ذات تک بلا دیتے ہیں۔ انسان صرف اللہ کو نہیں بھولتا، انسان اپنا فائدہ، دنیا کا، آخرت کا، ہر چیز بھول جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ انسان اپنی جانوں کا فائدہ بھلا دیتا ہے، انسان یہی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کام کرنا ہے۔ انسان کو نیکی کرے گا اللہ کے لیے تو نہیں کرے گا، کسی غیر کے لیے تو نہیں کرے گا، اپنے لیے کرے گا نا نیکی، اپنی دنیا آخرت بہتر کرے گا نا، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچائے گا۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ انسان کو انسان کا فائدہ ہی بھلا دیتا ہے۔ انسان لا یعنی باتوں میں، عارضی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے، جو حقیقی چیزیں ہیں انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ دنیا میں انسان اپنا بڑا سے بڑا فائدہ یاد رکھتا ہے، لیکن جو حقیقی فائدہ آخرت، انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ انسان یہ تو کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا اگر ہوئی تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یہ نہیں سوچتا۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس چیز سے کتنا تعلق رکھنا ہے، کس چیز سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے قرآن کریم اس پر اتنا زیادہ زور دیتا ہے۔ اللہ کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ بس اللہ کی طرف دوڑو، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کر لو، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ہر عمل، نیک عمل ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ والے ہو جاؤ۔ کوئی نیکی کا کام ہے تو پہل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی طرف دوڑو۔ جنت کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی مغفرت کی طرف کوئی غلطی ہو جائے، اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے جلدی کرو، جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی کتنی زیادہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی تو اللہ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہے، صرف چوڑائی اس کی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت لے جاؤ، مقابلے کرو ایک دوسرے سے۔ نیکی کا ذکر کرتا ہے قرآن تو قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، مقابلے کرو۔ قرآن اللہ کے ذکر کی بات کرتا ہے، جمعے کی بات کرتا ہے، نماز کی بات کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے لیے ندا لگائی جائے جمعے کے دن تو پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، دنیاوی کام چھوڑ دو، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑنا یا دوڑنا مراد نہیں ہے، اللہ نے دوڑنے سے منع کیا ہے، جلدی کرنا مراد۔ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انسان پہلے سے تیاری کرے۔ یہ سارے احکامات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم ان سارے احکامات کو چھوڑ کر ہم دنیاوی چیزوں میں مقابلے میں لگے ہوئے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ دنیا کے مال حاصل کرنے میں، دنیا کے مالوں میں مقابلہ، دنیا کی تعلیم میں مقابلہ، دنیا کے اسٹیٹس میں، بینک بیلنس میں، اس میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بلکہ قرآن کریم اس کی مذمت کرتا ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ قرآن کریم کہتا ہے دنیا کی زندگی کی کیا مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے بے توجہی کے ساتھ، دنیا کی مثال ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس کو حقیقی نہ سمجھ لینا، اس کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، یہ تو ایک عارضی سفر ہے، یہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ ظاہر کچھ اور نظر آئے گا، حقیقت میں کچھ اور ہوگا۔ ایک بندہ تمہیں دنیا میں بڑا مالدار نظر آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، اور ایک بندہ بڑا مخلوق الحال نظر آئے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ، زینت کا باعث ہے، لوگ زینتوں میں مقابلہ کرتے ہیں، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کا مقابلہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں
کثرت کا مقابلہ. ایک اور سورت پوری سورت التکاثر، اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت کے مقابلے نے غفلت میں ڈال دیا، یعنی اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں غافل کر دیا. تمہاری ساری توجہ دنیا کے مقابلے میں لگی رہتی ہے، میری گاڑی فلاں سے اچھی ہو جائے، میرا گھر فلاں سے اچھا ہو جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں سے ملاقات کرتے ہو. انسان مرتے دم تک دنیا کے مقابلے میں لگا رہتا ہے. حالانکہ مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں. اللہ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، رفیق مختوم کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ جنت کی شراب حاصل کرنے میں مقابلہ کرو، کون زیادہ یہ حاصل کرتا ہے، کون اللہ کی نعمتیں زیادہ حاصل کرتا ہے، اس میں مقابلہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تربیت دی، صحابہ کرام اس میں مقابلہ کرتے تھے. سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کا سب سے زیادہ مقابلہ نیکیوں میں ہوتا تھا، یہ سب سے افضل ہیں اس امت کے لوگ. حضرت عمر کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں خرچ کرو جنگ تبوک کے موقع پر، صحیح حدیث ہے. تو میرے پاس ان دنوں بڑا مال تھا، میں نے کہا کہ ہمیشہ ابوبکر آگے بڑھ جاتے ہیں، آج تو میں نے آگے بڑھنا ہے، آج تو میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں بڑے خوشی خوشی گھر گیا، اور گھر جا کر جتنا مال تھا آدھا مال جو ہے وہ باندھ کر میں لے آیا. آج تو میں اپنے سارے مال کا آدھا لے آیا ہوں، آج تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے عمر، کیا مال لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے بڑی خوشی خوشی کہ میں آدھا مال لے آیا ہوں، جتنا مال لایا ہوں اتنا ہی گھر میں موجود ہے، آدھا مال میں نے اللہ کے راہ میں پیش کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابوبکر تم کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ ابقیت اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، بس گھر میں اور کچھ بھی نہیں. تو سیدنا عمر فرمانے لگے، کہنے لگے ایک ہی دفعہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، کہنے لگے اللہ کی قسم آئندہ کبھی ابوبکر کا مقابلہ نہیں کروں گا، میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے مقابلہ جو مقابلہ کرنا ہے، جس کو ہم بھولے بیٹھے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، جنت کی طرف سبقت لے جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو. کون زیادہ تیز دوڑتا ہے؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں واضح. میں واضح طور پہ تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کی طرف سے میں مبعوث ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، اور میں تمہیں واضح طور پہ ڈرا دیتا ہوں کہ یہ دنیا، یہ آخرت کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو کوئی کھیل نہ سمجھ لینا. یہ جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے، یہ آخرت اور یہ آخرت کی نعمتیں ایسے ہی نہیں مل جانی. اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، جان مال سب کچھ نیت کرنی ہوگی اللہ کے حضور قربان کرنے کی، تو پھر یہ نعمتیں ملیں گی. ورنہ پھر آخرت کی منزلیں بڑی کٹھن ہیں، بڑی مشکل ہیں، آسان نہیں ہیں. میں واضح طور پہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذابوں سے ڈراتا ہوں، جہنم سے ڈراتا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں. جس عمل سے سب سے زیادہ ڈرنا ہے دنیا کے اندر وہ شرک ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. سب سے زیادہ اس عمل سے ڈرو. اور بھی گناہ ہیں، ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، نیکیاں ہوں نیکیوں کے بھی درجات ہیں، گناہ ہوں گناہ کے بھی درجات ہیں. نیکیاں ہیں، کوئی بڑی نیکیاں ہیں، کوئی چھوٹی نیکیاں ہیں. گناہ ہیں تو کوئی بڑے گناہ ہیں، کوئی کبیرہ گناہ ہیں، کوئی صغیرہ ہیں. پھر جو کبیرہ ہیں ان میں سے اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ جن کو موبقات کہتے ہیں، ہلاک کر دینے والے گناہ، 7 گناہ ہیں حدیث میں آتا ہے. پھر ایسے گناہ ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے، 3 سب سے بڑے گناہ ہیں، قرآن کریم کی آیت میں بھی ذکر ہے. اور ان سب گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ ہر چیز کے درجات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو دنیا کے اندر اللہ نے مال و دولت کے اندر لوگوں کے درجات رکھے ہیں. دنیا کے اندر
نیکیوں کے اندر اللہ نے لوگوں کے درجات رکھے ہیں، دنیا کے اندر اللہ نے گناہوں میں لوگوں کے درجات رکھے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے۔ اللہ کی عطا، اللہ کے فضل ان لوگوں پر بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں پر بھی ہوتے ہیں، ہر ایک پر ہوتے ہیں، مسلمانوں پر بھی ہوتے ہیں، کافروں پر بھی ہوتے ہیں۔ وما كان عطاء ربك محظورا، آپ کے رب کی عطا کوئی منع کی ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی عطا تو کھلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، ينفق كيف يشاء، جیسے چاہیں اللہ خرچ کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ دنیا کی نعمتوں میں، مختلف چیزوں میں اللہ نے فضیلت دی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت ہے، کسی کو کسی پر فضیلت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، آخرت کے درجے اس سے بہت بڑے ہوں گے اور آخرت کی فضیلت اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ دنیا میں جب سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں تو آخرت میں ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ دنیا کے اندر جب مومن اور کافر دو بڑے گروہ ہیں تو آخرت میں بھی دو بڑے گروہ مومن اور کافر ہوں گے۔ دنیا کے اندر کسی پر اللہ کی فضیلت زیادہ ہے، کسی پر کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو آخرت کے تو ہر چیز کے درجات ہیں، نیکیوں کے بھی درجات ہیں، گناہوں کے بھی درجات ہیں۔ تو سب سے بڑے گناہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے بھی جو اکبر الکبائر جس کو آپ کہیں تو وہ 3 بڑے گناہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بنانا اور اپنی ہی اولاد کو قتل کر دینا۔ ایک ہے کسی کو قتل کر دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن قتل کرنا اور اپنی ہی اولاد کو قتل کر دینا مفلسی کے ڈر سے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے دوسرا گناہ۔ اور تیسرا گناہ انسان زنا کرے، زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن انسان کسی قریبی کے ساتھ زنا کرے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں، اور ان تینوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ڈرانے والے ہیں، اور 2 دفعہ ڈرانے کا ذکر ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، اور درمیان میں شرک کا ذکر ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ شرک سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دے۔ اگر کوئی شخص شرک نہ کرتا ہو، دوسرے بعض گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ معاف کرے، انسان کو باقی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، لیکن اگر ایک انسان کو ناگہانی موت آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر سکا تو اللہ چاہے تو معاف کر دیں باقی گناہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہی مطلب ہے اس کا۔ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے توبہ کے بغیر۔ وہ توبہ انسان کرے گا، اقرار کرے گا کہ میں یہ شرک کرتا تھا، اور پھر انسان اس سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو زیادہ تر لوگ مشرک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے بڑا ان کو مقام دیا، صحابہ کرام بن گئے، تو شرک جیسا عمل توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہ ہو تو شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے اللہ نے اس کو جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ بہت زیادہ ہمیں چکندہ رہنا چاہیے شرک کے بارے میں۔ پتہ ہونا چاہیے اللہ نے قرآن کریم میں مشرکین کے کون کون سے عقائد بیان کیے ہیں، اور مشرکین کے کس کس عمل کو اللہ نے شرک قرار دیا۔ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں
کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا شاید یہی شرک ہے. شرک کی اور بہت ساری صورتیں ہیں. اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرنا، کسی اور سے حاجتیں مانگنا، مشکل کشائی، حاجت روائی، کسی اور کی قسم اٹھانا، اللہ کے علاوہ اوروں کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کی اطاعت کرنا، بہت ساری صورتیں ہیں شرک کی. کوئی شرک اکبر ہے، کوئی شرک اصغر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شرک سے بہت زیادہ ڈرایا، اور خاص طور پہ جو شرک ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی شان میں غلو کرنا، اس سے بھی بہت زیادہ ڈرایا. یہود و نصارہ اس شرک میں مبتلا ہوئے. فرمایا کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلو کیا، میرے بارے میں غلو نہ کرنا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی ذات میں مبالغہ کیا، اللہ قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا. لیکن لوگ نہیں مانتے. آج لوگ اتنا غلو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. کسی نے کہہ دیا آ کر کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں. آپ ناراض ہوئے. فرمایا کیا مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو جو اللہ اکیلا چاہے. تب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی اللہ کی طرف سے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے تھے اللہ کی وحی سے. یعنی یہ تو قرآن کریم کے صریح مخالف ہے. قرآن کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ آسمان زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ اور اس جیسے پھر کہتے ہیں اللہ نبی وارث، اللہ وارث ہے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ زمین پر اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی وارث ہیں. حسر کا انداز ہے، ہم ہی زمین اور زمین میں موجود ہر چیز کے وارث ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث، لوگ کہتے ہیں اللہ جانے تو حسین جانے، اور اس قسم کے جو لوگ یہ ساری چیزیں شرکیاں ہیں. تو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا، اللہ کے علاوہ اوروں کی نظر و نیاز دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، تو یہ سب شرک کی صورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جن کے بارے میں سب سے کم امکان تھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر وقت ڈراتے رہتے تھے شرک سے. آپ نے فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ اے میرے صحابہ تم میں شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے. چونٹی کی چلنے کی ہمیں آواز نہیں آتی، تو فرمایا شرک کی بھی آواز نہیں آتی. شرک آ جاتا ہے انسان کے اندر، انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ شرک آ گیا ہے. فرمایا کہ تم میں شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر ہمیں کوئی دعا سکھائیں، ہمیں کوئی بتائیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی کہ دعا کیا کرو اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم. ہم میں سے آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک سے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ امت تو شرک میں مبتلا ہی نہیں ہو سکتی. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ یوسف میں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ مشرک ہوتے ہیں. انسان کو پتہ نہیں لگتا انسان کے اندر کب شرک آ جاتا ہے. وہ ریاکاری کا شرک ہو، شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، انسان کو نہیں پتہ لگتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا اللہ نے شرک کے رد میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، وہ اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم جن کا اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور یہود و نصارہ کو بھی کہا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وہ ملت ابراہیم حنیفہ جو یک طرفہ تھے، مشرک نہیں تھے. قرآن کریم جگہ جگہ جب حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے تو ان کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے. حضرت ابراہیم نے شرک کا بہت زیادہ رد کیا، توحید کا بول بالا کیا. تو اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں گارنٹی دے رہے ہیں یہ. اور حضرت ابراہیم
اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں۔ سب سے زیادہ مرتے وقت حضرت ابراہیم کو اگر کوئی ڈر ہے تو اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ شروع کر دیں۔ کسی اور کی عبادت میں صرف یہ نہیں آتا، میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ جی سجدہ ہی کرنا ہے کسی کے سامنے، بہت ساری صورتیں ہیں شرک کی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اپنی اولاد سے، حضرت ابراہیم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہا اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہنے لگے آپ سے تربیت لی ہے، ہم آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی پیروی کریں گے۔ ابراہیم کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، تمام نبیوں کا رب ہے، الہ واحدہ جو ایک ہی معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہوں گے۔ تو پھر مطمئن ہوئے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام جن کا اللہ ذکر کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کرتے ہیں تو شرک سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ۔ سب سے زیادہ انسان کو اگر اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے تو شرک کے حوالے سے۔ فرمایا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى